أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو. مسلمانوں مومنوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے ہے، اور تاجدار مدینہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں. اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں وہ ہمارے روحانی بہن بھائی ہیں. تو وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کو اپنے بھائیوں کا تعارف بھی نہیں ہے، جس کو اپنی بہنوں کا تعارف بھی نہیں ہے. تو اس لیے خاندان نبوت کے ہر چشم و چراغ اور ہر کلی کے ساتھ ہماری والہانہ محبت و عقیدت ہے، اور اس لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا تعارف ہونا، ہر ایک کے ساتھ ہماری یہ محبت اور الفت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. میرے پیغمبر کی ان 4 بیٹیوں کو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ شیعہ کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان سب کے اندر ان 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. نہج البلاغہ جس کے بارے میں شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اور یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے. جس طرح ہمارے نزدیک بڑی بڑی کتابیں بخاری، مسلم اور ابن کثیر اور ان کتابوں کا معیار ہے، شیعہ کے نزدیک بھی نہج البلاغہ کا یہی معیار ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں، سب سے بڑی زینب ہے، پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، اور پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ ساری ایک نہیں، اگر شیعہ کی کتابوں کے حوالے شروع کریں تو آج کا جمعہ اسی پر گزر جائے گا کہ ان کی فلاں کتاب کے اندر بھی موجود ہے، فلاں کے اندر بھی موجود ہے، فلاں کے اندر بھی موجود ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے بارے میں معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ وہ تو آپ کی بیٹی ہے، باقی جو 3 ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خامد سے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے نہیں. یہ افواہ کیوں اڑائی گئی اور اس پر عمر کا حساب کتاب لگایا گیا اپنی طرف سے، جبکہ سارے کا سارا باطل ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ عرب کے اندر 6 سال کی بچی کا نکاح کر دیا جاتا تھا. 6 سال کی بچی کا نکاح عرب کے اندر کیا جاتا ہے. شیعہ کے بہت بڑے امام ہیں امام خمینی، اس کی کتاب کی صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ جب بچی پیدا ہو جائے
اور وہ بچی دودھ پیتی ہو تو اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اس سے اگلی بات کہتا ہے کہ آپ کے نکاح میں آ گئی وہ بچی تو لہذا آپ اپنی شہوت اس کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ اور یہ خمینی خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے 3 سال کی بچی کے ساتھ متع کیا، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ اچھا بتاؤ، جن کے مذہب میں دودھ پیتی بچی سے نکاح جائز ہے اور اس کے ساتھ متع کرنا جائز ہے، یار وہ اٹھ کے اعتراض کریں نبی کی بیٹیوں پر کہ 6 سال کی کا نکاح کیسے ہوگا اور 9 سال کی رخصتی کیسے ہوگی۔ عرب کے اندر 6 سال کی بچیاں ٹائم سے بالغ ہو جاتی تھیں، 6 سال کی بچیوں کا نکاح ہوتا تھا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کے اس نکاح پر کسی مشرک کا تبصرہ آپ طریقے اسلام میں نہیں دکھا سکتے۔ نبی کے دشمنوں میں سے کسی ایک کا تبصرہ اور اعتراض نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے کہا یہ کیسا نبی ہے جس نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا، کسی ایک کا تبصرہ نہیں۔ اگر تبصرہ کر رہے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور نبی کے ساتھ محبت کا اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے کا نہیں۔ بہرحال یہ بات ہی غلط ہے کہ اتنے سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، پھر اتنے سال میں بچے ہوئے، تو اتنے سالوں کی بچیوں کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو جب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ 6 سال کی بچی کا نکاح عرب کے معاشرے میں موجود ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی موجود ہے، اور 9 سال کی عمر کی رخصتی یہ شیعہ کی کتاب اصول کافی جس کو صحیح بخاری کا درجہ دیتے اس کے اندر موجود ہے کہ 9 سال کی بچی کی رخصتی کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ بالغ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے خامد کے گھر پہنچانا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تینوں بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اس عمر پر اعتراض کرتے ہوئے، حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں، اہل حدیث کی کتابوں میں اور شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیٹی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور اس وقت تاجدار مدینہ کی عمر 30 سال تھی۔ 25 سال کی عمر والا تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی جب شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ معروف یہی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، مگر آپ کی شادی کے بعد چند سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام قاسم، اور قاسم کی نام پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی جس بیٹی کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو یہ بیٹی دی اور یہ بیٹی جوان ہو گئی، آپ نے اس کا نکاح کیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص سیدہ خدیجہ کے بھانجے ہیں اور بڑے نیک ہیں، بڑی اچھی بصیرت والے ہیں، اور ان کا کاروبار بھی اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ میں پسند کرتی ہوں میری بیٹی کا نکاح میرے بھانجے ابو العاص کے ساتھ کیا جائے، میری ہمشیرہ رشتہ مانگنے آئی، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا خدیجہ اس رشتے پر تو خوش ہے تو میں نبی بھی خوش ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ نکاح ہوا۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان 40 سالوں میں جا کر کے ہوا ہے، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی پیدا ہوئی جب آپ کی عمر 30 سال تھی۔ لہذا جب یہ سن شعور کو پہنچی اور بلوغت کو پہنچی تو آپ نے ابو العاص کے ساتھ نکاح کر دیا اعلان نبوت کے ساتھ۔ ابو العاص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ حیران ہوں گے سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر لڑا گیا تو اس غزوہ بدر کے اندر مشرکین کی طرف سے لڑنے والے میرے نبی کے سکے چچا عباس بھی آئے ہیں اور میرے نبی کے سکے داماد ابو العاص بھی آئے۔
دونوں مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، اللہ نے اسلام کو فتوحات دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جو قید ہو گئے ان کے اندر چچا عباس بھی ہے، اور جو قید ہو گئے ان کے اندر پیغمبر کے دماد ابو العاص بھی ہیں۔ عباس امیر آدمی ہے، فدیہ لینے کی باری آئی، مکہ سے ڈھیروں پیسے آ گئے۔ ابو العاص کے فدیے کی باری آئی تو تھوڑی سی قیمت آئی، اور اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار ہے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ آپ نے اس ہار کو دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی، یہ ہار وہ ہار ہے جو میری خدیجہ نے اپنی بیٹی کو ڈالا تھا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا میرے پیغمبر قدم قدم پہ یاد کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کبھی کسی عورت پر مجھے غیرت نہیں آئی، رشک نہیں ہوا جتنا رشک مجھے خدیجہ پر ہوا تھا کہ میرے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی تھی، میں تو پیغمبر کے حرم میں بعد میں آئی، مگر جب بھی تذکرہ ہوتا تھا تو آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، حتیٰ کہ سالن پکاتے اور گوشت پکتا تو آپ فرماتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پانی زیادہ ڈال لینا، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا۔ تو میں کہتی محبوب آپ خدیجہ ہی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت بیویاں دی ہیں۔ آپ فرماتے عائشہ جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو ایک خدیجہ ہی تھی جو میرا ساتھ دے رہی تھی، جو غموں میں دکھوں میں پریشانیوں میں خامدوں کا ساتھ دے، وہ بیویاں بھولی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج وہ وقت آیا بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہار دیکھا تو ہار کو دیکھ کے آنکھیں اشکبار ہو گئی، فرمایا میرے صحابہ اجازت دو تو میں ہار واپس نہ دے دوں، یہ میری بیٹی کا ہار آیا ہے۔ اللہ کے رسول کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو سارا مال اور جانیں آپ پر نشاور کرنے والے، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، سامان بھی واپس دے دو اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دو۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو سامنے بٹھایا۔ آقا فرماتے ابو العاص یہ ہار بھی واپس لے جاؤ، سامان بھی واپس لے جاؤ۔ ابو العاص تو غیر مسلم ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، یا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ جاؤ، یا پھر جا کر کے میری بیٹی زینب کو میری طرف روانہ کر دو۔ ابو العاص میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، تو بھی میرے ساتھ نیکی کرنا۔ ابو العاص نے وعدہ کیا، جا کر کے مکہ کے اندر اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا۔ زینب بیوی تاجدار مدینہ کا پیغام ہے، ابو العاص اگر تو نے اسلام قبول نہیں کرنا تو میری بیٹی کو رخصت کر دو، اس لیے میں احسان کرتے ہوئے رخصت کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا زینب مکہ سے چلی ہے، میرے محبوب نے زید بن حارثہ اپنے غلام کو، اپنے گھر رہنے والے کو، منہ بولے بیٹے کو روانہ کیا، جاؤ آگے سے زینب کو لے کر کے آنا۔ مگر جیسے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین سے نکلی، حبار بن اسود ظالم کو پتا چلا دشمنی پیغمبر کے ساتھ ہے، اس ظالم نے میرے نبی کی بیٹی کی سواری کو تیر مارے، سواری بھی زخمی ہو گئی، تاجدار مدینہ کی بیٹی بھی زخمی ہو کے زمین پر گری۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیٹ پر تیل لگا، پیٹ کے اندر حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، اس طرح سے پٹی باندھی ہوئی۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر ملنے کے لیے آئی۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی زینب کو سینے سے لگایا اور داڑھی مار کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات والوں میرے پیغمبر کے جملے سننا ذرا، میرے نبی کے الفاظ سننا ذرا۔ آقا فرماتے ہیا خیر بناتی، او کائنات والوں یہ میری بیٹی بڑی ہی پیاری بیٹی ہے، یہ زینب میری بیٹی بڑی ہی عظیم بیٹی ہے۔ ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، او دنیا والوں زینب میری وہ پیاری بیٹی ہے
جس بیٹی کو میری وجہ سے دکھ دیا گیا, میری وجہ سے تکلیفیں دی گئی, میری وجہ سے پریشان کیا گیا, میرے نبی تو زینب کو گلے لگا کے روئے. بدبخت تو نبی کی بیٹی کو نبی کے گھر سے نکالتا ہے, نبی کی بیٹی کو اہل بیت سے نکالتا ہے. غور کرنا ذرا, آقا فرماتے ہی یا خیر بناتی اصیبت فیا. او لوگوں, زینب میری بیٹیوں میں سے وہ عظیم بیٹی ہے جس کو میں نبی کی وجہ سے ستایا گیا, میری وجہ سے دکھ دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا, سمجھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا کرم ایسا ہوا, چند سالوں کے بعد ابو الاس ملک شام سے تجارت کے قافلے کو لے کر کے آ رہے تھے. مکہ والوں کو پتا چلا ابو الاس سامان لے کے آ رہے, مدینہ والوں کو بھی خبر ہو گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی اس راستے پر جا رہے تھے. انہوں نے ابو الاس کو دیکھا, ابو الاس کو بھی پکڑ لیا اور سارے کے سارے سامان کو بھی پکڑ لیا, لے کے مدینہ آ گئے. رات کا وقت ہے, سارا سامان ابو الاس سے چھین لیا. ابو الاس نے دیکھا اور تو کوئی چارہ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی طرف بھاگ کے گئے اور آواز دی, زینب موجود ہے, زینب. سیدہ زینب نے آواز سنی, یہ ابو الاس ہے, میرے خامد ہے. باہر نکل کے آئی, کہا ابو الاس تو کدھر ہے؟ کہا تیرے پیغمبر اور تیرے باپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا ہے, زینب مجھے اللہ کے لیے پناہ دے دے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. کہا اچھا آ جاؤ. آواز دی, او مسلمانوں, میں نبی کی بیٹی نے ابو الاس کو پناہ دی. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پناہ دے دے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. اب نبی کی بیٹی نے پناہ دی ہے. میرے پیغمبر نماز فجر پڑھا کے فارغ ہوئے. کہا یہ میں نے کون سی آواز سنی؟ ابو الاس ہے. کہا جی ہم اس کا سامان لے کے آئے ہیں اور اس کو بھی پکڑ کے لائے ہیں, مگر زینب نے اس کو پناہ دے دی. فرمایا جس کو میری بیٹی زینب نے پناہ دی اس کو میں محمد نے پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الاس آ بھائی ادھر, کدھر گیا تھا تو؟ کہا یہ سامان لینے گیا تھا. اللہ کے نبی, ایک احسان آپ نے بدر کے قیدیوں میں مجھ پر کیا تھا, ایک آج کر دو. کہا کیا تو چاہتا ہے؟ کہا یہ جو سامان ہے نا, یہ مکے کے چودھریوں کی امانتیں ہیں, یہ میں نے واپس پہنچانی, میری اپنی کچھ ملکیت نہیں. آپ مجھے یہ سامان بھی دے دیں اور مجھے بھی چھوڑ دیں. فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا مشورہ, اگر چھوڑ دوں؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو اس چیز کو آپ پسند کرتے ہم بھی پسند کرتے. آپ نے ابو الاس کو بھی چھوڑ دیا, سامان بھی دے دیا. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد مکہ میں آئے, تاجروں کو بلایا, کہا بھئی لوگوں, قریشیوں ہاشمیوں اپنا سامان اٹھاؤ, یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ. جب سب کو سامان دے دیا, پوچھنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ کسی بندے کا کوئی پیسہ ابو الاس کے ذمہ تو نہیں ہے؟ کیوں بھی کسی کی کوئی چیز میرے ذمہ ہے تو لے لو. سب نے کہا نہیں ابو الاس, سب کچھ تو نے بدلہ دے دیا, ہماری ساری امانتیں, سارا سامان واپس کر دیا. کہا دیکھو اگر میں نے تمہارا سامان واپس کر دیا ہے تو غور کرنا ذرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. لوگوں میں نے اپنے پیغمبر کو بڑا جانچا ہے, بڑا پڑتالا ہے. اللہ پاک کی قسم جو خوبی اللہ نے محمد کو دی ہے, یہ خوبیاں تو نبی کے اندر ہی ہوا کرتی ہیں. جب ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی تم نے مجھے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. میں نے تمہارے کہنے پر نبی کی بیٹی کو طلاق نہیں دی. اگر میں نے نبی پر احسان کیا تو نبی نے مجھ پر دو احسان کر دیے. بدر کے اندر بھی کیا, آج بھی کیا. واپس آئے مکہ میں, کہا محبوب میں مکہ والوں کے سامنے اسلام کا اعلان کر کے آیا ہوں. فرمایا آجا, پھر میں تیرا تجدید نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتا ہوں. میرے پیغمبر نے نکاح پڑھایا اور اسی ابو الاس کے ساتھ دوبارہ اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر. میرے نبی کی یہ سب سے بڑی بیٹی ہے, ابو الاس کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو 2 بیٹے دیے, 1 بیٹی دی. 2 بچے دیے, 1 بچی ہے.
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے 2 بیٹے نواسے ہیں اور 1 بیٹی نواسی ہے. ایک بچہ نہ پیدا ہوتا ہی فوت ہو گیا. دوسرا بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے علی رکھا. اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی. عرب کے اندر یہ رواج تھا، وڈیروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. اس بیٹے کا نام علی رکھا. کربلا کی سرزمین پر شہداء کے ناموں میں سے میری پیاری زینب کے اس بیٹے علی کا نام بھی آپ سنو. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے امامہ. اس کا نام کیا ہے؟ امامہ. یہ میرے پیغمبر کی نواسی ہے. امامہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امامہ آئی، میرے پیغمبر نے اس کو گودی میں اٹھا لیا. آپ رکوع کرتے تھے، امامہ کو بٹھا دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے، امامہ کو بٹھا لیتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر امامہ کو اٹھا لیتے. کبھی یہ پیغمبر کی پشت پر بیٹھتی، کبھی نبی کی گود پر بیٹھتی. یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، میرے پیغمبر کی نواسی ہے، اہل بیت سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر کی یہ پہلی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سن 8 ہجری میں فوت ہوئی اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کر دیا. جہاں آج فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، وہاں پر آج میری پیاری نبی کی پیاری بیٹی زینب کی قبر ہے. آئے میرے محبوب پیغمبر کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب پیغمبر کی عمر 33 سال ہوئی، اللہ نے ایک اور بیٹی دی، اس کا نام رقیہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رقیہ اور ام کلثوم یہ چھوٹی چھوٹی تھیں، تو ان کے دونوں کا نکاح ابو لہب نے آ کے رشتہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے رشتے دے دیے. نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. اب نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ بڑی شرارتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتی، آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتی. آسمان سے جبریل وحی لے کے آئے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، برباد ہو جائیے، تباہ ہو جائیے، جہنم کا ایندھن بن جائیے. اس نے میرے نبی کو کہا، کہتا ہے کوہ صفا پہ تقریر کر رہا تھا، ہاتھ ہلا کے میرے نبی کو کہتا ہے تیرا ہاتھ برباد ہو جائے، جس ہاتھ کے ساتھ اشارے کر کے تو تقریر کرتا ہے. اس نے میرے نبی کے ایک ہاتھ پر بات کہی، آسمان سے رب نے اس کے دونوں ہاتھوں پر قیامت کی دیواروں تک آنے والے مسلمانوں کی زبان سے لعنت دلوائی. جب تک دنیا قرآن پڑھے گی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کی بددعا کرے گی. تبت یدا ابی لہب و تب، یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. جب یہ سورت نازل ہوئی نا، اس کو غصہ ہے، کہتا 2 طلاقیں اس کی بیٹیوں کو. عتبہ اور عتیبہ نے کہا ہم اپنے نکاح میں آنے والیوں کو واپس کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیوں کلیوں کو اسی وقت سے تکلیف شروع ہو گئی جب سے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. میرے محبوب نے فرمایا میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کرتا ہوں. مشورہ ہوا، سارے صحابہ نے قبول کیا. آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب رقیہ کا نکاح کر دیا. وقت تھوڑا گزرا، سن 2 ہجری کی بات ہے. آپ غزوہ بدر میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے بھی پہلے جناب عثمان اور رقیہ کیا قربانیاں، غور کرنا سننا ذرا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر دشمنوں نے ڈرایا، دھمکایا، پریشان کیا، دکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب کافروں کی طرف سے زیادہ تکلیفیں آئیں، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی رقیہ اور جناب عثمان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی. مکہ چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر باخیہ بعد لوط علیہ السلام. اے لوگوں،
کائنات کی سرزمین پر سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا جوڑا ہے عثمان اور رقیہ، جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑا۔ اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے نبی کے داماد عثمان اور نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ قسمت کا کچھ ایسا فیصلہ ہے، عثمان اور رقیہ حبشہ میں ہے تو پیچھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی۔ رقیہ کو امی جان کی آخری ملاقات نصیب نہ ہو سکی۔ غزوہ بدر میں محبوب جانے لگے تو پتا چلا رقیہ بڑی بیمار ہے۔ فرمایا عثمان بیٹے آپ گھر میں ٹھہرو، اپنی بیوی اور میری بیٹی کی عیادت کرنا، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ اللہ تجھے بدر کے غازیوں میں شمار کریں گے۔ عثمان تو گھر میں بیٹھے گا، میری بیٹی کی خدمت کرے گا، اس کی عیادت کرے گا، بیمار پرسی کرے گا، میرے اللہ تجھے بدر کے معرکے میں جہادیوں کے برابر اجر و ثواب میں پورے کا پورا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، مکے سے جو بھی آتا اس سے پوچھتے بتاؤ رقیہ کا کیا حال ہے، رقیہ کی کیا حالت ہے، اس غم اور درد میں موجود ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں موجود ہے۔ سیدہ رقیہ دنیا سے چلی گئی، بابا کو یاد کرتے کرتے، بابا کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ جناب عثمان بھی ساتھ موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح بدر کی لے کر کے بشارتیں آئے، ادھر سے بدر کے فتح کی خوشخبریاں ہیں، ادھر سے میرے پیغمبر کو اپنی بیٹی رقیہ کی خبر ملی۔ محبوب جی بیٹی تو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے جنت البقیع میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ جب بہن کی قبر پہ کھڑی ہوئی تو فاطمہ کی چیخیں نکل گئی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے آنسو کو صاف کیا اور فرمایا بیٹا رو نہیں، چپ ہو جا، چپ ہو جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہیں، قبر پر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ آپ فرماتے اللہ میں رقیہ پر راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میرے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ جب اتنی باتیں کی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی، آپ نے چہرہ پھیرا، دیکھا عثمان بن عفان کی سسکیاں نکلی ہوئی اور زاروں کا دارا سو جاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ پیغمبر پہلے مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا، مکہ کے بازاروں میں جاتا تھا، لوگ کہتے تھے داماد نبی جا رہا ہے، داماد رسول جا رہا ہے۔ پیغمبر آج کے بعد وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس لیے رونا آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رو نہیں، رو نہیں، یہ دیکھو میرے پاس جبریل آئے اور جبریل آ کے کہہ رہے ہیں پیغمبر آسمان سے اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان بن عفان سے کر دیں۔ ما انا ازوج بناتی ولکن اللہ یزوجہن۔ او لوگو میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے نہیں کر رہا، آسمان سے رب نے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی اور ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور سن 2 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، پہلا بچہ فوت ہو گیا اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ 6 سال یہ بچہ زندہ رہا اور 6 سال کے بعد یہ بھی فوت ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ابھی چند سال گزرے ہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ سن 9 ہجری کی بات ہے، آپ خود موجود ہیں، آپ نے خود جنازہ پڑھایا۔
قبر میں اترے اور سامنے بیٹھے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کے لیے دعائیں دیں۔ ایک حدیث میں آتا اپنے تہبند اتارا اور فرمایا اس کے کفن میں یہ رکھو۔ یار تم بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی اس کے جنازہ پڑھا رہے ہیں، اپنا تہبند دے رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر اس کی قبر میں خود اتر کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بیٹی کو بھی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، ان سے اولاد نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر ام کلثوم کی قبر پر کھڑے ہیں تو پھر دیکھا کہ عثمان زاروں کے تار رو رہے ہیں، کہ عثمان بیٹے نہ رو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ نسبت، وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ فرمایا عثمان میں تجھ پر اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، لو ان 40 ابنۃ لزوجناک واحدۃ بعد واحدہ، اگر میں نبی کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میری ہر بیٹی تیرے نکاح میں آ کے فوت ہو جاتی تو میں ایک کے بعد دوسری بیٹی دیتا 40 کی 40 تیرے نکاح میں۔ عثمان میں تجھ پر اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ بیٹی اس وقت اللہ نے میرے پیغمبر کو دی جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے۔ ہاں صرف اتنا فرق ضرور ہے، زینب دنیا میں آئی، ام کلثوم آئی، رقیہ آئی، میرے نبی محمد بن عبداللہ تھے، مگر جب فاطمہ آئی تو آپ محمد الرسول اللہ بن چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے نا، سوائے ایک بیٹے ابراہیم سے، آپ کا ایک بچہ ابراہیم، آپ کی ایک بیوی ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی آپ کی جتنی بھی اولاد ہیں، آپ کو اللہ نے بیٹا قاسم دیا، عبداللہ دیا، طیب طاہر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا ہی لقب ہے طیب طاہر، عبداللہ، طیب طاہر اور قاسم، اور آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ساری اولاد ختیجۃ الکبریٰ اکیلی بیوی سے۔ وہ جس نبی سے یہ ساری اولاد ہے، تم نے تو اس کو بھی اہل بیت نہیں مانا، بیٹی کو مان لیا، امی کو پھر نہیں مانا۔ ماننے والوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ آؤ، اگر پیغمبر سے محبت ہے اور اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان ہے، میں کہتا ہوں جو نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے ان کو اپنا قرآن لے کے آؤ، ان کے قرآن میں پڑھو۔ اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں میرے نبی کی ایک بیٹیاں نہیں تھی، زیادہ بیٹیاں تھیں۔ یا اللہ کتنی بیٹیاں تھی؟ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک 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 ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے، 3 یا 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نبی کی ایک بیٹی ہے، باقی ختیجہ کے پہلے خامد سے تھی، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا رد کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے ذرا غور کریں، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، اور چوتھی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ عظیم بیٹی ہے جس سے پیار میرے نبی نے صاحب سے بڑھ کر کے کیا، کیونکہ ساری بیٹیاں پہلے فوت ہو گئیں، اب میرے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہے۔ لو بھائی جس کی اولاد زیادہ ہو، کہتے ہیں اولاد میں سے سب سے چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، ایسی ہے نا؟ اور اگر بچے سارے فوت ہو جائیں، رہ ہی ایک بچہ جائے تو وہ پیارا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میرے پیغمبر کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے اور بیٹیاں بھی آہستہ آہستہ فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں محبوب کو دیکھتی، آپ جب بار سفر سے آتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے، بعد میں باقیوں کو ملتے۔
اور جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو سب سے پہلے باقیوں کو ملتے، سب سے آخر پر فاطمہ کو ملتے۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے لگے نا تو سارے صحابہ ساتھ تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے نا اپنی انگوٹھی جان بوجھ کے اتار کے میرے پیغمبر کے قدموں میں پھینک دی۔ سارے قبر سے باہر کھڑے ہیں، مغیرہ کہتے ہیں میری انگوٹھی گر گئی، بھائی مجھے ایک منٹ اٹھا لینے دو۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے انگوٹھی اٹھا کے نا میرے محبوب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چوم کے باہر نکل کے کہنے لگے، او لوگوں سن لو، میں نبی کا وہ صحابی ہوں جس نے زندگی میں سب سے آخر پر اپنے پیغمبر سے جدائی کی۔ تم سب سے آخر پر نبی کے جسم سے میرا جسم لگا ہے۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پیغمبر جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر پر فاطمہ کو ملتے، جب آتے تو سب سے پہلے ملتے۔ اور اللہ کی قسم پیغمبر کی طرح بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سب سے زیادہ مشتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ یہیں پر بس نہیں، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاها فقد اذانی ومن اغضبها ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ کائنات والو، فاطمہ میری وہ پیاری بیٹی ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں نبی کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں نبی کو ناراض کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، فرماتی محبوب دنیا سے جانے لگے، میں آخری بیٹی موجود ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ پیاری قریب آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے چہرے کے قریب کر لیا، کان میں کچھ باتیں کی، فرمایا فاطمہ زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ فاطمہ نے کان میں بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ میرے محبوب نے پھر سینے سے لگایا اور کان میں کچھ باتیں کی، پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا فاطمہ بیٹی بتاؤ تو صحیح ذرا پیغمبر نے کیا راز و نیاز کی باتیں کی تھی؟ حضرت فاطمہ فرماتی نبی کی زندگی میں نہیں بتاؤں گی۔ محبوب دنیا سے چلے گئے، میری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عائشہ فرماتی بیٹی فاطمہ آج تو بتاؤ ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز و نیاز کی باتیں کی تھی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے محبوب نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب کیا اور قریب کر کے کہنے لگے بیٹی باقی اولاد تو پہلے دنیا سے چلی گئی، بیٹی اب میں بھی تجھے چھوڑ کے جانے لگا ہوں۔ جبریل دروازے پہ کھڑے اور اپنے ساتھ اسرائیل کو لے کر کے آئے، اجازت مانگ رہے ہیں۔ ان کو اجازت دینے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا اپنی بیٹی کو خبر کر دوں، میری بیٹی میں تجھے چھوڑ کے جانے لگا ہوں، اب اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد۔ سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کیا، آپ نے پھر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی رونا، کیا اس بات پر خوش نہیں کہ جنت میں ساری عورتیں جائیں گی اور اللہ تجھے سب کی سردار بنا دے، سب عورتوں کی سردار بنائیں گے، نبیوں کی مائیں بھی آئیں گی، نبیوں کی بیویاں بھی آئیں گی، نبیوں کی اولادیں بھی آئیں گی، مگر سیدۃ النساء آخر الجنہ، اللہ پاک نے سارے نبیوں، سارے رسولوں کی بیٹیوں، بیویوں اور ماؤں کی سردار میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ جب یہ بات کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح میرے محبوب پیغمبر نے علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا، اور نکاح کا پیغام لانے والے ابو بکر و عمر ہیں اور سامان دینے والے عثمان بن عفان ہیں۔ اس نکاح کے گواہ بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے
फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 3 बेटे दिए और 2 बेटियां दी। बेटा हसन है, बेटे हुसैन है और एक मुहसन है जो बचपन में फौत हो गए थे, और 2 बेटियां दी। दोनों का नाम ही प्यारी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहनों के नाम पर रखा। एक का नाम ज़ैनब रखा, एक का नाम उम्मे कुलसूम रखा। जब शुहदा के करबला के वाक़या सुनोगे तो ज़ैनब का नाम सुनोगे, उम्मे कुलसूम का नाम सुनोगे, अली का नाम सुनोगे। ये सारे मेरे पैगंबर के अहले बैत से हैं। और हैरानगी की बात बताऊं, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की उमामा के साथ। ये उमामा कौन है? मेरे नबी की बेटी ज़ैनब की बेटी है। नबी की नवासी के साथ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरा निकाह किया उमामा के साथ। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद दुनिया से चली गई तो इनकी नमाज जनाजा मैयत आ गई, लोग जमा हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चलो भाई जनाजा पढ़ाओ। हज़रत अली कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर जनाजा आपने पढ़ाना है? कहते नहीं नहीं, नबी की बेटी है, आप नबी के दामाद हो, आपकी बीवी थी। अली रज़ी अल्लाह ताला जनाजा आप पढ़ाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के अल्फाज सुनना जरा। कहते मा कुन्तु लिअतक़द्दम मिन खिलाफत रसूलिल्लाह, यार अबू बकर नबी का खलीफा हो और अली के पीछे खड़ा हो, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, जनाजा आप ही पढ़ाएंगे। अल्लाह की कसम, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल ने पढ़ाया और जन्नतुल बकी में सपुर्द खा किया गया। ये झूठे झगड़े हैं, ये झूठी बातें, आपस में लड़ाइयाँ थी, बोल चाल नहीं थे। ना नबी के इस घराने पर अपनी जुबानों को दराज ना करो, अपने दिलों में मैल ना लाओ। ये सारे पकीज़ा थे। कुरान कहता रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मोहब्बतों वाले थे। हम कुरान की माने या इन बदनसीबों की माने? मेरे पैगंबर की ये 4 शहजादियाँ, ये 4 कलियाँ थी जिन्होंने ज़िंदगी गुजार के वक़्त पूरा किया और जन्नतों की शहजादियाँ बन गई। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, हमारी ख़वातीन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कल क़यामत वाले दिन हमें इनका साथ नसीब फरमाए, हौज़ कौसर पर इनकी मुलाकात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।